چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کرتی ہیں، اور حرام چیزیں جو ہیں وہ جب انسان غلط کام کرتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھلاتا ہے اور حرام کی طرف رغبت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ بنانا، اس کے وسیلے سے دعائیں کرنا، ان کے توسل سے بارگاہ رب قدیر میں اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے التجائیں کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ رہا۔ چنانچہ اس سے متعلق یہاں 3 روایات ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی روایت صحیح بخاری کی، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بنعم نبینا فاسقنا۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے۔ دوسری احادیث مبارکہ کہ حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر چھت میں ایک چھوٹا سا سوراخ آسمان کی طرف بنا دو حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا کیا تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے حتیٰ کہ چربی سے گویا پھٹ پڑے، تو اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا۔ تیسری احادیث مبارکہ کے بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو ان کو یہ دعا ارشاد فرمائی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد وجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ سوال کرتا ہوں اور تیری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دے۔ اے اللہ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ جو شخص اس حدیث پاک میں مذکور دعا پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس دعا میں ان الفاظ یعنی کہ یا محمد کی جگہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ پڑھے۔ اس بارے میں یہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا جو مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اور انشاءاللہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام کی حاجت کو پورا فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔